شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے جب تمام انسانوں کی روحوں کو پیدا کیا، اس وقت ان سب سے ایک عہد لیا، قرار لیا۔ تمام انسانوں کی روحیں ایک وقت پر پیدا کی گئی، اس کو کہتے ہیں عالم ارواح۔ جب سب انسانوں کی روحوں کو اللہ نے اپنے حکم سے پیدا کیا تو اس کو عالم ارواح کہتے ہیں۔ عالم ارواح میں اللہ نے روحوں کو پیدا کرنے کے بعد سب سے ایک عہد لیا، قرار، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام انسانوں کی روحوں نے جواب دیا کہ اللہ بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ سب نے اقرار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عالم ارواح میں میری روح نے اللہ کے سوال پر جو جواب دیا، اللہ نے سوال کیا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہر روح نے جواب دیا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میری روح نے جو اللہ کے سوال پر جواب دیا، عہد کیا، قرار کیا، وہ مجھے ایسے یاد ہے جیسے میں نے کل کیا ہو۔ کل کی بات آدمی کو یاد رہتی ہے، ارے بھائی کلیشنا جی بولے، کل بولے آج پھر گئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کل بول کر آج مکر گئے، پھر گئے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے جو عہد کیا، اقرار کیا کہ تو ہمارا رب ہے، میری روح نے جو عہد اقرار کیا وہ مجھے ایسے یاد ہے جیسے یہ چیز کل ہوئی ہو، حالانکہ ہزاروں سال ہو گئے، لیکن فرماتے ہیں مجھے ایسے یاد ہے جیسے یہ بات کل ہوئی ہو۔ اس اقرار کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ آدمی اپنے عہد پر جمتا ہے، اپنے اقرار پر جمتا ہے یا پھر جاتا ہے، مکر جاتا ہے، اس کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ جو اقرار عالم ارواح میں ہماری روحوں نے کیا، ہم اس اقرار پر، عہد پر جمتے ہیں یا اس سے پھر جاتے ہیں؟ اس کے امتحان کے لیے، اس کا ٹیسٹ کرنے کے لیے اللہ نے ہم سب کو دنیا میں بھیجا ہے کہ یہاں کیا کرتا ہے، یہ یہاں کیا کہتا ہے۔ وہ تو عالم ارواح ہم نے سب نے کہا، اس نے بھی کہا، کافر مشرک سب نے کہا، مسلمان سب نے کہا، پھر اس کو امتحان لیتے ہیں اللہ دنیا میں بھیج کر۔ اس کا امتحان ہے کہ یہ اپنے عہد و قرار پر جمتا ہے یا پھر جاتا ہے۔ اسی لیے
دنیا میں آتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا جاتا ہے کہ بچے کو اس کا عہد دلایا جاتا ہے، بچے کو اس کا اقرار یاد دلایا جاتا ہے اذان دے کر کہ تو یہ اقرار کر کے آیا ہے دنیا میں، اس کو تجھے پورا کر کے دکھانا ہے، یہاں امتحان ہے تیرا۔ تو مسلمان کے گھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ اسے نہلا دھلا کر، کیونکہ وہ گندگی میں ہوتا ہے، اسے نہلا دھلا کر، اسے کپڑے میں لپیٹ کر، اس کے ایک کان میں اذان پڑھتے ہیں، دوسرے کان میں اقامت پڑھتے ہیں کہ جب مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے ہم سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ تو عالم ارواح میں یہ اقرار کر کے آیا ہے، اس اقرار کو تجھے دنیا میں پورا کر کے دکھانا ہے، یا امتحان ہے تیرا کہ تو بات پر جمتا ہے یا بات سے مکر جاتا ہے، پھرتا ہے۔ اس عہد کو یاد دلاتے ہیں اذان دے کر کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑے ہیں، تجھے دنیا میں اللہ کو بڑا مان کر زندگی گزارنا ہے۔ دنیا میں آوازیں ہیں، یہ بڑا وہ بڑا وہ بڑا، منسٹر بڑا، کاؤنسلر بڑا، ایم ایل اے بڑا، ایم پی بڑا، ڈاکٹر بڑا، انجینئر، او یہ بڑے ڈاکٹر ہیں، بڑے ڈاکٹر۔ گولی دیے تو مرتاش نہیں آدمی، پھر انہوں بھی نہیں مرتے نا، ارے وہ ڈاکٹر مرتا نہیں مرتا، بڑے ڈاکٹر، بڑے وکیل، بڑے انجینئر، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب غلط ہیں۔ بڑائی ایک کو ہے، بڑا ایک ہے، وہ کون ہے؟ یہ ہمارے کانوں میں سب سے پہلی آواز یہ پڑی ہے، جب ہم پیدا ہوئے ہیں تو سب سے پہلی آواز ہمارے کانوں میں یہ پڑی ہے۔ یہ سلسلہ کہاں سے آیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جب دونوں کی پیدائش کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر آئے اور آپ نے اپنے نواسے کو اپنی گود میں لیا اور گود میں لے کر ان کے ایک کان میں اذان پڑھی، دوسرے کان میں اقامت پڑھی۔ جب حضرت امام حسن پیدا ہوئے ان کے لیے بھی یہی کیا، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تب بھی حضور نے حضرت فاطمہ کے گھر آ کر ان کے کان میں اذان اور اقامت پڑھی۔ اس دن سے مسلمان کے گھر جب بچہ پیدا ہوگا تو پہلی آواز اس کے کان میں کیا پڑے گی کہ دیکھ تجھے اللہ کو بڑا مان کر زندگی گزارنا ہے، اللہ بڑے ہیں، ان کی قدرت بڑی ہے، ان کی طاقت بڑی ہے، ان کے خزانے بڑے ہیں، ہمارے سب مسئلے ان کے ہاتھ میں ہیں، ہمارا مسئلہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ راضی ہو جائیں تو دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے، اللہ ناراض ہو گئے تو دنیا بھی ناکام ہے، آخرت بھی ناکام ہے، ہمارے مسئلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ دنیا اللہ کو مانتی ہے لیکن جیسے اللہ ہے ویسے نہیں مانتے، اللہ کو ویسے مانو جیسا وہ ہے۔ یہ پہلی بات مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، بھول جاتے ہیں۔ پہلی بات کیا پڑھائی جاتی ہے؟ آمنت باللہ، ایمان مجمل، یاد ہے بھائی؟ ارے بھائی یاد ہے نہیں ہے؟ ارے یہ تو سب دینداروں کا مجمع ہے، مسجد بات جماتے ہیں، تم نہ یاد نہیں رہا تو دوسروں کو کیا یاد رہے گا؟ ایمان مجبل، ایمان مفصل، ایمان مجبل، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، کما ہوا جیسا کہ وہ ہے، بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، اپنے ناموں میں اور اپنی صفات میں۔ اللہ کے 90 پر 9 نام، اس کی 90 پر 9 صفات ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان 90 پر 9 ناموں کو پڑھ کر جو دعا مانگی جائے گی وہ دعا قبول ہوگی۔
تو یہ پہلا کلمہ سکھاتے ہیں، پہلا کلمہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، میں اللہ پر ایمان لایا جیسا کہ وہ اپنے ناموں میں اور اپنی صفات میں ہے. اس کے 90 پر 9 نام، اس کی 90 پر 9 صفات ہیں. وقبلت جمیع احکامہ، اور میں نے اس کے سارے حکم قبول کیے. یہ نہیں کچھ قبول کیے کچھ چھوڑ دیے، کچھ قبول کر لیے کچھ چھوڑ دیے، نہیں، میں نے اس کے سارے حکم قبول کیے. مکے کے مشرکین وہ اللہ کو مانتے تھے. مکے کے مشرکین اللہ کو مانتے تھے، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ ایک اللہ سے کام نہیں ہوتا، ہر روز کا کام ایک خدا چلاتا ہے، روزانہ کا کام ایک خدا چلاتا ہے. اس کے لیے انہوں نے 360 بت بنائے تھے، اور وہ 360 بت کعبے میں رکھے تھے، جس کو حضور نے فتح مکہ کے موقع پر اپنی چھڑی سے گرا کے توڑ دیا. تو 360 بت تھے جو کعبۃ اللہ میں رکھے تھے. اور مکہ کے مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تو ہے، ارے اللہ کو ہم انکار نہیں کرتے، لیکن ایک اللہ کتنے کام کریں گا، ارے وہ کتنے کام کرے گا. تو اس کے لیے 360 خدا ہیں، ہر دن کے کام ایک خدا کرتا ہے. ہاں، پیدا کرنا مارنا وہ اللہ کرتا ہے، پیدا اللہ کرتا ہے، موت اللہ دیتا ہے. موت حیات 2 چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، باقی موت حیات کے درمیان کے جو سارے کام ہیں وہ اللہ نے سب تقسیم کر دیے ہیں. یہ مکے والوں کا عقیدہ تھا. وہ 360 بت اسی لیے تھے کہ روزانہ کی دنیا کا کام ایک بت چلائے گا. تو اللہ میاں سب کام ان کے حوالے کر کے آرام سے بیٹھا ہے. تو قرآن نے ان کے اس بات کو، ان کے قول کو قرآن نے نقل کیا. اجعل الآلہۃ الہ واحد، ارے اتنے سارے خداؤں کا تم نے ایک خدا بنا دیا. یہ کہتے تھے مکے کے مشرکین حضور سے کہتے تھے کہ تم نے اتنے سارے خداؤں کا ایک خدا بنا دیا. ان کے قول کو اللہ نے قرآن میں نقل کیا کہ اجعل الآلہۃ الہ واحد، اتنے سارے خداؤں کا ایک خدا، اتنے سارے خدا مل کے ہمارے مسئلے حل نہیں کر رہے ہیں، ہمارے کام پورے نہیں ہو رہے ہیں، ایک خدا کیسے پورے کر دے گا. ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. تو میرے بھائیوں، اذان پورا دین بتاتی ہے. تو میں نے کہا کہ عالم ارواح میں قرار لیا، امتحان دنیا میں ہوگا. اس کے لیے سب سے پہلے یاد دلایا، دیکھو دنیا میں تمہیں اللہ کو بڑا مان کر جینا ہے. وہ راضی ہو جائیں اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں، وہ ناراض ہو جائیں اس سے بڑی کوئی ناکامی نہیں. وہ راضی ہو جائیں ساری دنیا مل کر تمہیں ناکام نہیں کر سکتی، وہ ناراض ہو جائیں ساری دنیا مل کر تمہیں کامیاب کر نہیں سکتی. پرانے واقعات ہیں، قصے ہیں، لیکن آج بھی ہو رہے ہیں، آج بھی ہو رہے ہیں. ہم عبرت نہیں لیتے، نصیحت نہیں لیتے. ہم عبرت کی نگاہ سے اسے نہیں دیکھتے، نصیحت کی نگاہ سے اسے نہیں سنتے. آج بھی اللہ دکھا رہا ہے. ایک عورت جس نے ملک پر 15 سال حکومت کی، 15 سال حکومت کی، فوج پر اس کی حکومت چلتی تھی، اس کا آرڈر چلتا تھا، آرڈر. تو 15 سال جس نے حکومت کی اور جس کا آرڈر چلتا تھا ملک میں، اسے ملک میں 2 قدم رکھنے کی جگہ نہیں ملی. 15 گھنٹوں میں تختہ پلٹ گیا. جو 15 سال جس نے حکومت کی، ایسی حکومت کہ اس کے آرڈر پر کوئی
نہ نہیں کرتا تھا، فوج اس کی، ملک اس کا، سب کچھ اس کا، تو اس کا تختہ اللہ نے، ارے کس نے پلٹا؟ تم نہ معلوم نہیں بھیجا پر ہو جائیں کو کیا بھی خالی عادل شاہی زمانے کا قصہ ارے اس زمانے کے بھی قصے ہیں کہ اللہ نے ایسا تختہ پلٹا کہ فوج نے کہہ دیا کہ آدھے گھنٹے کے اندر ملک خالی کرو، اور اگر آدھے گھنٹے سے زیادہ تم نے دیر کی تو تمہاری جان کی خیر نہیں، خطرہ ہے تمہاری جان کو. تو آدھے گھنٹے میں پلٹ گئی حکومت، اسے اپنے ملک پہ قدم رکھنے کی جگہ نہیں ملی، اور دنیا میں کوئی لینے تیار نہیں ہے، کوئی لینے تیار نہیں ہے دنیا میں. ایسی عورت جس کی 15 سال حکومت چلی ہے، اسے اپنے ملک میں 2 قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اور دنیا والا کوئی لینے تیار نہیں ہے، اور جو لے لیے وہ بھی پریشان ہے کہ کیا مصیبت ہمارے گلے پڑ گئی. یہ اللہ کی قدرت ہے، کہ اللہ کی قدرت ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ. تو جسے چاہے ملک دے، جسے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کر دے. یہ ہمارا ایمان ہے. یہ پہلا سبق ہے جو مسلمان کے بچے کو دنیا میں آتے ہی دیا جاتا ہے کہ دیکھ تو اللہ سے ایک اقرار کر کے آیا ہے عالم ارواح میں، تجھے اللہ نے یہاں اس اقرار کے امتحان کے لیے بھیجا ہے کہ تو اس اقرار پر جمتا ہے یا مکر جاتا ہے، پلٹ جاتا ہے. اشہد ان لا الہ، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ راضی ہو گئے، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کا راضی ہو جانا سب سے بڑی کامیابی ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اس کا وہ راضی ہو گئے سب سے بڑی کامیابی ہے. وہ ناراض ہو گئے، اس سے بڑی ناکامی کوئی نہیں ہے. کیسے پتا چلے کہ اللہ کب راضی ہوتا ہے کب ناراض ہوتا ہے؟ نظر تو آتا نہیں وہ، ارے وہ دکھائی تو نہیں دیتا. دکھائی دے تو پتہ چلے گا یہ آدمی راضی ہو رہا ہے، یہ آدمی ناراض ہو رہا ہے، یہ راضی ہو رہا ہے. تو اللہ تو دکھائی نہیں دیتا. کیسے پتہ چلے کہ کب اللہ راضی ہوتا ہے کب اللہ ناراض ہوتا ہے؟ اس کے لیے ہیں اشہد ان محمد، بولو جی، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ رسول کے طریقے پر چلو. تمہیں دنیا میں ان کے طریقے پر زندگی گزارنی ہے، ان کے طریقے پر جینا ہے، ان کے طریقے پر جینا ہے. رسول کے طریقے پر چلو تو اللہ تم سے راضی بھی ہو جائے گا، خوش بھی ہو جائے گا. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اللہ کہتا ہے اے میرے بندے، اگر تو چاہتا ہے کہ میں تم سے محبت کروں، ارے اللہ ہم سے محبت کرے، سبحان اللہ، وہ کتنی بڑی ذات ہے اور ہم کتنے گندے ناکارہ ہیں. گندگی ہی گندگی ہے، پیٹ میں بھی گندگی، منہ میں بھی گندگی. وہ اللہ ہم سے خوش، ہم سے محبت کرے تو اللہ کہتا ہے کہ میرے پیارے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے محبت کروں گا. کب؟ فَاتَّبِعُونِي، میرے نبی کے پیچھے چلو. دنیا والوں کو دیکھ کے مت جیو، دنیا والوں کو دیکھ کے بس زندگی گزارو. پیارے نبی کو دیکھو، ان کے مطابق چلو، ان کے پیچھے چلو، وہ جیسے کرتے ہیں ویسے کرو. تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یغفر لکم، سارے گناہ تمہارے اللہ معاف کر دے گا. وَيُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، وہ اللہ تم سے محبت کرے گا. یہ ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. تو عالم ارواح کا یہ قرار ہے، دنیا میں آنے کے بعد پہلا سبق ہے. مرتے ہی جب قبر میں رکھے جائیں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ میت کو دفن کرنے والے ابھی واپس گھروں کو نہیں پہنچتے کہ فرشتہ آ کر اٹھاتا ہے، اٹھ، اللہ کے حکم سے اٹھ، اور اٹھا کر
یہی تین سوال کرتا ہے، تیرا رب کون ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ تو پہلا سبق یہی دیا گیا تھا کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ پہلا سبق تھا۔ اسی کا سوال کرتے ہیں فرشتے قبر میں، کیونکہ بھائی سوال وہ کیا جاتا ہے جو سبق دیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ سبق تو نہیں دیا گیا، سوال کر لیا۔ مکتب میں، مدرسے میں، اسکول میں، کالج میں، ہر جگہ سوال وہ کرتے ہیں جس کا جو سبق دیا گیا ہے۔ سبق نہیں دیا گیا، سوال کریں گے تو بچہ کہے گا کہ حضرت آپ نے سبق تو دیا نہیں، سوال کیسے کر رہے ہیں آپ؟ ارے یہ سبق تو پڑھایا نہیں آپ نے، آپ سوال کیسے کر رہے ہیں؟ تو پہلے سبق پڑھایا، دنیا میں آتے ہی، دنیا سے جاتے ہی سوال ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ اگر اس نے اللہ کو بڑا مان کر زندگی گزاری ہوگی، دنیا میں اللہ کو مان کر جیا ہوگا، اس کے حکم کو مان کر جیا ہوگا، تو وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، میں نے اس کے حکم پر زندگی گزاری ہے، اس کی نافرمانی نہیں کی ہے۔ پھر دوسرا سوال فرشتہ کرے گا قبر میں، تیرا دین کیا ہے؟ تیرا دین کیا ہے کہ مانے تیرے دنیا میں جینے کا کیا طریقہ ہے؟ تو کس راستے پر دنیا میں زندگی گزار کے آیا؟ اگر وہ دین پر چل کر گیا ہے تو کہے گا میرا دین اسلام ہے، اور اگر نہیں تو کہے گا ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں، ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں۔ تو پہلا سبق، پہلا سوال، سبق کس لیے دیا جاتا ہے؟ یاد رکھنے کے لیے کہ بھول جائے؟ ارے بھائی سبق یاد رکھنے دیتے ہیں، بھولنے دیتے ہیں؟ اس لیے دیتے ہیں کہ بھول جاؤ، یا یاد رکھو؟ یاد رکھو پہلے یہ سوال ہوگا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ارے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا نام آئے تو کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے۔ تو حضور کا چہرہ مبارک دکھایا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے پوچھیں گے ان کو پہچانتا ہے؟ یہ کون ہے؟ اگر ان کے طریقے پر جی کر دنیا سے گیا ہو تو کہے گا کہ یہ میرے پیارے نبی ہیں جن کے طریقے پر میں دنیا میں جیا ہوں، میں نے ان کے طریقے پر زندگی گزاری ہے، دنیا والوں کے طریقے پر نہیں جیا، زمانے کے طریقے پر نہیں جیا، میں نے پیارے رسول کے طریقے پر زندگی گزاری ہے۔ کہے گا یہ میرے رسول ہیں جن کے طریقے پر میں دنیا میں جی کر آیا ہوں۔ تو آتے ہی دنیا میں پہلے سبق، اور دنیا میں سے جاتے ہی پہلے سوال۔ ہر آدمی کی موت اس کی قیامت ہے، ہر موت اس کی قیامت ہے۔ سارے انسانوں کی قیامت وہ تو قیامت میں ہوگی، لیکن ہر انسان کی موت اس کے لیے قیامت ہے۔ وہیں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا سے کامیاب گیا ہے یا ناکام گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام پر جیو گے، اسلام پر مرو گے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، لیکن نبوت ختم ہو گئی اس لیے ان کو نبی نہیں بنایا، ورنہ اگر نبوت تو میرے بعد عمر نبی ہوتے، لیکن نبوت ختم ہو گئی۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اسلام پر جیو گے تو اسلام پر مرو گے، اور جس حالت میں مرو گے قیامت میں اس حالت میں قبروں سے اٹھا۔ تو فرماتے ہیں اسلام پر مرنا چاہتے ہو تو پہلے اسلام پر جینا، کہ اسلام پر جیو گے تو موت اسلام پر آئے گی، اور جس حالت میں موت آئے گی کل قیامت میں قبروں سے اسی حالت میں اٹھائے جاؤ گے۔
مسلمان جذباتی ہے. مسلمان کیا ہے؟ جذباتی. دین پر جان دے دیں گے، جان دے دیں گے. اسلام پر جان دے دیں گے، اسلام پر جان دے دیں گے. لیکن مرغی کی جان کاٹ کے کھا جاتے ہیں. ارے مرغی کی جان ہے، کاٹ کے ذبح کر کے کھا جاؤ گے. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ جان دینا بات کی بات ہے، پہلے اسلام پر جینا سیکھو. اسلام کے لیے جان دینا تو بہت بات کی بات ہے، پہلے اسلام پر جینا سیکھو. کسی نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن سے اللہ نے اس زمانے میں یہ دین کا کام چلایا، تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ کا طریقہ جو ہے بڑا لمبا چوڑا ہے، بہت لمبا چوڑا ہے. یہ گشتیں کرو، گھر گھر جاؤ، ان کی کڑوی کسیلی سنو، برداشت کرو، ان کی تھوڑیوں میں ہاتھ دے دے کے ان کو سمجھاؤ، پھر ان کو جماعت میں نکالو، پھر آ کے ذرا ذرا دین پر چلنا شروع کرتے ہیں. یہ تو بڑا لمبا کام ہے. گھر گھر جانا، ایک ایک کو سمجھانا، بار بار جانا، ان کی کڑوی کسیلی سننا، برداشت کرنا، تو یہ بڑا لمبا کام ہے. حضرت آپ دعا کرو اللہ مسلمانوں کو حکومت دے دے. پھر حضرت عمر کا کوڑا لے کے نکلیں گے بازار میں، نماز پڑھتا ہے کہ ماروں تجھے. اللہ مسلمان کو حکومت دے دے تو کوڑا لے کے نکلیں گے بازار میں، نماز کے نہیں ماروں. تو پھر کیا کرے گا وہ؟ ارے کوڑے کھا نماز پڑھے گا، ارے کیا کرے گا بولو جی. تو حضرت ہم کو طاقت مل جائے، حکومت مل جائے، پھر کوڑا لے کے جائیں گے. جو جھوٹ بولے گا اسے کوڑے میں کھڑا کر کے، جو جھوٹ دھوکا بازار میں کھڑا کر کے کوڑے ماریں گے. کم تو ماریں گے، نماز کے کوڑے ماریں گے. تو مسلمان کو حکومت مل جائے تو حکومت طاقت سے اسلام کو دنیا میں چلائیں گے. برابریش نہیں. کیا خیال ہے تمہارا؟ بولو جی. طاقت مل گئی تو کریں گے نہیں ہے. تو مولانا الیاس صاحب نے فرمایا کہ میرے بھائی تیرے جسم پر کس کی حکومت ہے؟ ارے تیرے جسم پر کس کی حکومت ہے؟ تیرے جسم پر تیری حکومت ہے. تو جو چاہتا ہے آنکھ سے دیکھتا ہے، تو جو چاہتا ہے منہ سے بولتا ہے، تو جو جدھر چاہتا ہے چلتا ہے، تو جو چاہتا ہے ہاتھوں سے کرتا ہے. تو تیرے جسم پر اللہ نے تجھے ارے دی کہ تمہارے جسم پر تمہاری حکومت ہے نہیں ہے. جب تمہارے جسم پر اللہ کا حکم نہیں چلا سکتے جس پر تمہاری حکومت ہے، تو تمہارے سے کیا امید ہے کہ تم دنیا میں اللہ کا حکم چلاؤ گے؟ ارے جب تم اپنے جسم پر اللہ کا حکم نہیں جاری کر سکتے تو کیا تمہارا کہ تم دنیا میں اللہ کا حکم جاری کرو گے؟ مسلمان کو تو اللہ حکومت اس لیے دیتا ہے کہ وہ اللہ کا حکم دنیا میں جاری کرے. ارے جسم پر نہیں جاری کر رہے، دنیا میں کیا جاری؟ تو میرے بھائیوں یہاں تو امتحان ہے. میں نے بتایا عالم میں اقرار لیا، دنیا میں امتحان لے رہا ہے. کامیاب یہ کامیاب گیا دنیا سے یا ناکام گیا؟ وہ تو قیامت تو بعد میں ہوگی، وہ تو سب کی قیامت، ورنہ ہر آدمی کی موت اس کی قیامت ہے. موت پر پتہ چلے گا کہ یہ دنیا سے کامیاب جا رہا ہے یا یہ دنیا سے ناکام جا رہا ہے. جب اس کے دنیا سے جانے کا وقت آئے گا، اگر یہ بھلا ہے، کامیاب گیا ہے، اس راستے پہ زندگی گزار کے گیا ہے، تو فرشتے جنت کے پھول لائیں گے، گلدستہ. کسی کو مبارکباد دینا
تو کیا لے جاتے ہیں؟ گلدستہ. کیا بولتے ہیں تمہارے یہاں اسے؟ بکے. بکے ہوتا نا پھولوں کا گلدستہ. تو جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے جنت سے گلدستہ لاتے ہیں. ارے مبارکباد دیتے ہیں کہ تو کامیاب، دنیا سے کامیاب جا رہا ہے، تو دنیا سے کامیاب جا رہا ہے. 70 کے پھول، ہر پھول کا رنگ الگ، ہر پھول کی خوشبو الگ، اور خوشخبریاں دیتے ہیں، خوشخبریاں دیتے ہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ خوشخبری فرشتہ دیتا ہے جو روح لینے کے لیے آتا ہے. کیا یہ قرآن کریم 30ویں پارے میں، اما پارے میں سورہ فجر ہے، یہ اس کی آخری آیتیں ہیں. قرآن دیکھو فرشتہ کہتا ہے اے مبارک پاکیزہ روح، یا مطمئنہ ارجی، چل. ارجی کے معنی چل. کہاں چل؟ کہاں چل؟ الی ربی کی، اپنے رب کی طرف چل. کیسے؟ راضیتم، وہ تجھ سے، تیرا رب تجھ سے راضی، تو تیرے رب سے راضی. فادخلی فی عبادی، اس کے بندوں میں داخل ہو جا. وادخلی جنتی، جنت میں داخل ہو جا. موت چل جاتا ہے، یہاں سے کامیابی کی منزل شروع ہوتی ہے، یہیں سے ناکامی کی منزل شروع ہوتی ہے. جب اس کی روح کو لے کر آسمانوں میں جاتے ہیں فرشتے، تو آسمانوں کے فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون خوش نصیب ہے؟ اس کی روح کی خوشبو نے ہمارے آسمانوں کو معطر کر دیا، اس کی خوشبو سے ہمارے آسمان خوشبودار. دیکھو بھائی، روح مرتی نہیں ہے. روح کو موت نہیں ہے، روح کو موت نہیں ہے، روح مرتی نہیں ہے. پھر موت کسے کہتے ہیں؟ موت کہتے ہیں روح کا جسم سے نکل، اس کا نام موت ہے کہ روح جسم سے نکل گئی. جسم گیا زمین تو روح بھی قبر میں دفن ہوئی. ارے قبر میں دفن ہوئی، کچھ سمجھو. وہ تو جسم دفن ہوتا ہے قبر میں، کہ ماں باپ نے جو کھایا اس سے اس کا جسم پرورش پایا. وہ دنیا کی کسی چیز سے نہیں بنی، وہ اللہ کے خزانے سے آئی. جب بچہ ماں کے پیٹ میں مکمل بن گیا تو فرشتہ روح اللہ کے خزانے سے لایا، جسم میں ڈال گیا. وہ جی اٹھا جسم، اور جب اس کے مرنے کا وقت آئے گا تو فرشتہ آئے گا، اس کی روح کو لے کر جائے گا. کہاں جائے گا؟ جہاں سے لایا تھا وہاں لے جائے گا. اسی لیے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. کہاں سے آیا وہاں گیا. جسم گیا مٹی میں، روح قبر میں دفن نہیں ہوئی. روح اللہ کے خزانے سے آئی تھی، فرشتہ واپس آ کے فرشتہ لایا، اللہ کے خزانے سے لایا. جب اس کے لینے کا وقت آئے گا فرشتہ آئے گا، لے کر اللہ کے خزانے میں جائے گا. دنیا میں کامیاب ہے تو کامیابی موت سے شروع ہو جاتی ہے. آسمانوں کے فرشتے کہیں گے کون پاکیزہ روح ہے، اس کی روح سے ہمارے آسمان خوشبودار ہو گئے ہیں. ویلکم، کھولو اس کے لیے آسمان کے دروازے. وہ روح اللہ کے دربار میں جا کے سجدہ کرے گی. پھر کہا جائے گا کہ اسے رکھو جہاں نیک روحیں رکھی جاتی ہیں. اور اگر روح اس کی یہ خوشبو حدیث
حدیث میں آتا ہے آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے فرشتہ دور تک بھاگ جاتا ہے. ہر نیک عمل خوشبودار، ہر گناہ پاخانے میں، گناہ میں تو وہ بدبو اس کی روح میں آتی ہے اور اس کی خوشبو روح میں آتی ہے. جب اس کی روح لے کر جاتے ہیں آسمانوں کی طرف تو آسمانوں کے فرشتے کہتے ہیں یہ کون بدبودار روح ہے، اس کے لیے دروازے نہیں کھولیں گے. سجین میں جہاں بروں کی روحیں رکھی جاتی ہیں، یہیں سے کامیابی ناکامی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی حضور کے صحابی، مسجد نبی کے پہلے مؤذن، اسلام کے انتقال کا وقت آیا، بیوی پاس بیٹھی ہوئی رونے لگی، کہنے لگی وا کربا وا کربا. عربی میں کرب کہتے ہیں رنج کا، غم کا وقت، غم کا وقت. تو بیوی کہتے ہیں کیسے رنج کا وقت ہے، میرا شوہر دنیا سے جا رہا ہے. کیسا شوہر؟ ارے حضور کا ہر وقت کا خادم، مسجد نبوی کا مؤذن، اسلام کا داعی، وہ دنیا سے جا رہا ہے. اس سے زیادہ رنج غم کا وقت کیا ہوگا بیوی کے لیے؟ حضرت بلال سنتے ہیں، سن کے بیوی کو جواب دیتے ہیں تو غلط بول رہی ہے، یہ رنج و غم کا وقت نہیں ہے، خوشی کا وقت ہے. بیوی کہتے کربا، کرب کے معنی رنج غم. تھوڑی دیر میں دنیا سے جاؤں گا، میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا انتظار کر رہے ہیں کہ ارے آج کون آ رہا ہے؟ آج بلال آ رہا ہے. میرے دوست صحابہ وہ میرا انتظار کر رہے ہیں کہ آج کون آ رہا ہے؟ کون آ رہا ہے؟ آج بلال آ رہا ہے. میں سمجھانے کے لیے مثال دیا کرتا ہوں، سمجھانے کے لیے میں مثال دیا کرتا ہوں. ہمارے بہت سے نوجوان سعودی عرب میں، دبئی میں، کویت میں، قطر میں کام کرتے ہیں، سالانہ چھٹی پر گھر آتے ہیں. جب چھٹی کا وقت ہوتا ہے، گھر آنے کا وقت ہوتا ہے تو وہ ہوائی جہاز کا ٹکٹ لے کر بورڈنگ پاس گیٹ پر کھڑا ہے اور وہ اپنے خوابوں میں ہے، خوابوں میں خواب دیکھ رہا ہے. کیا خواب دیکھ رہا ہے؟ تھوڑی دیر میں ابھی میں جہاز میں بیٹھوں گا، پھر جہاز اڑے گا، 4 گھنٹے میں جا کے بنگلور اترے گا، وہاں میری بیوی آئی ہوگی لینے کے لیے، وہاں میری بیوی لینے کے لیے مجھے آئی ہوگی. کون سا ڈریس پہننے کو ہی رہیں گا؟ میرے بچے آئے ہوں گے کہ آج کون آ رہا ہے؟ کون آ رہا ہے آج؟ ابو آ رہے ہیں، ابو ابو. بچے مچلتے ہوں گے آج ابو آ رہے ہیں. بیوی بن سنور کے آئی ہوگی کہ آج شوہر آ رہا ہے. اور میرے استقبال میں گھر میں بریانی پکی ہوگی. کیا پکی ہوگی؟ کیا پکی ہوگی؟ بریانی پکی ہوگی. گھر کی بریانی کی خوشبو اسے دبئی کے ایئرپورٹ پہ آ رہی ہے. جو گھر کی پکی ہے اس کی خوشبو کہاں آ رہی ہے؟ کہاں آ رہی بھائی؟ دبئی کے ایئرپورٹ پہ آ رہی ہے. تو خوشی کا وقت ہے یا غم کا وقت ہے؟
حضرت بلال کہتے ہیں کہ ارے تھوڑی دیر میں جاؤں گا، وہاں میرے آقا میرا انتظار کر رہے ہیں کہ آج کون ارے بلال آ رہا ہے، میرے دوست، ان کے دوست کون؟ صحابہ، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ آج کون آ رہا ہے؟ بلال آ رہا ہے۔ بھائیو، یہ ہے زندگی، کامیاب زندگی۔ حکومتوں والے ناکام، مال والے ناکام، دنیا سمیت ناکام، اللہ حضور کے راستے پر چلنے والا کامیاب۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو آپ نے خطبہ، پہلا خطبہ حضور کا مدینے میں آنے کے بعد آپ نے خطبے میں فرمایا، اے لوگو، یہ خطبہ ہے حضور کا، اے لوگو اپنا معاملہ اللہ تمہارا معاملہ مخلوق سے صحیح کر دے گا۔ یہ حضور کا پہلا خطبہ ہے، نصیحت وصیت، چھوٹی سی حدیث ہے، یاد کر لو۔ کیا فرمایا حضور نے؟ اے لوگوں، اللہ سے معاملہ درست کر لو، اللہ تمہارا معاملہ مخلوق سے درست کر دیں گے۔ آج دنیا مخلوق سے معاملہ درست کرنے کی فکر میں ہے، کیا درست ہو جائے؟ اللہ حضور کہہ رہے، حضور کی یہ نصیحت وصیت صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں تھی، یہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے یہ حضور کی نصیحت ہے، وصیت ہے کہ دیکھو، پہلے اللہ سے رشتہ جوڑو، اس سے کنیکشن قائم کرو۔ کنیکشن گیا تو کیا ہوتا ہے بھائی؟ کنیکشن ہے تو اجالا، گیا تو اندھیرا۔ تو اللہ سے کنیکشن قائم کرو، پھر اللہ تمہارا معاملہ ٹھیک کر دیں گے مخلوق سے۔ کنیکشن دو باتوں سے ہوتا ہے، دو باتوں سے۔ ایک پر یقین، کیسا یقین؟ اس کی قدرت، اس کی طاقت، کہ میرے مسئلے سب اس کے ہاتھ میں ہیں، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اور دوسرے اس کی اطاعت، اس کی اطاعت، خوش نہیں ہوتا، نافرمانوں سے خوش نہیں ہوتا، اس کی فرما برداری سے وہ خوش ہوتا ہے۔ اور فرما برداری کا محمد رسول اللہ، حضور نے بتایا، جو راستہ بتایا، خوشی میں، غم میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، صحت میں، بیماری میں، حالات اچھے ہیں تو حالات بگڑے ہوئے ہیں، ہر حال میں ہم کس کے پیچھے چلیں گے؟ کس کے؟ ارے بولو جی، بولو، حضور کے پیچھے۔ یہی ہے تبلیغ، یہی ہے تبلیغ۔ بندے اللہ کے، امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، بندے اللہ کے، امتی رسول اللہ کے، حکم دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے تبلیغ، اور کچھ نہیں ہے۔ یہ تبلیغ اور کچھ نہیں ہے کہ بندے بننا ہے اللہ کے، امتی بننا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، پھر معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، اللہ سے ٹھیک ہو جائے گا۔ جب اللہ سے ٹھیک ہو جائے گا تو اللہ مخلوق سے ٹھیک کر دیں گے۔ میں حضور کا، پھر دیکھو یہ پہلا خطبہ ہے جو میں نے اب تک سمجھایا ہے، حضور کا اب آخری خطبہ بتاتا ہوں۔
حضور کا آخری خطبہ، اس کا نام ہے خطبہ حجۃ الوداع. ودا کہتے ہیں جدا ہونا، تو اس کا نام حجۃ الوداع کیوں پڑا؟ اس لیے پڑا کہ اس کے 2 مہینے کے بعد حضور دنیا سے تشریف لے گئے، اس لیے اس کا نام پڑا خطبہ حجۃ الوداع. یہ خطبہ حضور نے عرفات میں دیا، حج میں صحابہ کو جمع کیا، مجمع صحابہ کا. یہاں کس کا مجمع ہے؟ سو یہ ارے کس کا مجمع بھائی؟ بیجاپور والیاں کا، بیجاپور ضلع. اور وہاں کس کا مجمع تھا؟ صحابہ کا. کس کا؟ صحابہ کا. اور خطبہ کس کا؟ پوچھتے نہیں کس کا حضرت بیان نے، تو کس کا بیان؟ حضور کا. کون سی جگہ؟ میدان جہاں حج اور رحمت کی پہاڑی سے آپ نے خطبہ دیا. آپ نے پوچھا اے لوگو کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ آپ نے پہنچایا، پہنچانے کا حق. حضور نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی ہے، یوں اے اللہ تو گواہ ہے، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. 3 مرتبہ فرمایا تو گواہ ہے، اے اللہ تو گواہ ہے. یہ جو کہ میں نے پیغام پہنچایا، اس کا حق ادا کیا، اس پر تو گواہ ہے. پھر فرمایا کہ میں نے تم تک پہنچایا ہے، آگے پہنچانا تمہارا کام ہے. پیغام پہنچانے کے لیے نبی آتے تھے، اسی لیے کہتے ہیں پیغمبر. پیغمبر کے معنی ہے پیغام پہنچانے والا. جیسے پوسٹ مین پوسٹ پہنچانے والا. پیغمبر کہتے ہیں اللہ کا پیغام پہنچانے والا. یہ فارسی کا لفظ ہے. پیغام سمجھتے ہیں نا سب، پہنچانے والا. تو میں دیا، اب پہنچانے کے لیے نبی آتے، اب تمہارا کام ہے پیغام پہنچانا. تو صحابہ دنیا میں پھیل گئے. حضور کے پہلے میزبان، مدینے کے پہلے میزبان حضرت ابو ایوب انصاری، وہ خوش نصیب ہیں کہ جب حضور ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آئے تو حضور کا گھر تو مکے میں تھا، چھوٹ گیا. مدینے میں کوئی حضور کا گھر نہیں تھا. پھر حضور کا تو مدینے کے ہر شخص کی تمنا تھی کہ حضور میرے گھر ٹھہریں. حضور نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ جہاں جا کے بیٹھے گی میں اس کے گھر ٹھہروں گا. وہ اونٹنی چلتے 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 آ کر بیٹھی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پہ. حضور نے فرمایا یہ اللہ کا اشارہ ہے کہ ان کے گھر پر میں ٹھہروں گا. حضور ان کے گھر پر 7 مہینے ٹھہرے. کتنے بھائی؟ 7 مہینے. ان 7 مہینوں کے درمیان مسجد نبوی بنی، اس میں حضور کے لیے حجرے بنے. پھر حضور حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر سے وہاں آئے. تو 7 مہینے مدینے میں مرکز حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر تھا، وہی مرکز تھا. وہ ابو ایوب انصاری، ان کا مزار ترکی میں ہے، استنبول ترکی کا شہر ہے، وہاں ان کا مزار ہے. جماعت جا رہی تھی ترکی. حضرت ابو ایوب انصاری بولے میں بھی جاتا ہوں. ان کے ابو آپ تو بوڑھے ضعیف ہو گئے، آپ کو اللہ نے معذور قرار دے دیا، بوڑھا آدمی معذور ہے، آپ کی طرف سے ہم جاتے ہیں، آپ یہیں رہیے. تم بھی جاؤ میں بھی جاتا ہوں. ترکی گئے. جماعت ترکی جا رہی تھی. اس زمانے میں ترکی بہت دور کا ملک تھا، آج بھی ہے لیکن اس زمانے میں تو بہت ہی دور کا ملک تھا. تو ترکی جا کر بیمار ہو گئے. ان کی تیمارداری کے لیے امیر صاحب آئے. امیر صاحب کو اندازہ ہو گیا کہ یہ دنیا سے جا رہے ہیں، ان کا وقت آ گیا آخری. خود ابو ایوب انصاری کو اندازہ ہو گیا کہ میرا آخری وقت ہے.
تو امیر صاحب پوچھتے ہیں اے صحابی رسول آپ کی کوئی آخری تمنا آرزو میں پوری کرنے کے لیے تیار ہوں. ان کے مزار پر پتھر لگا ہوا ہے, پتھر پر یہ سب لکھا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. میں تو دیکھ کے آیا ہوں, ان کے مزار کی زیارت کر کے آیا ہوں. وہاں ان کے مزار پر پتھر لگا ہے, اس پہ یہ سب تاریخ لکھی ہے ان کی. کیا کہتے ہیں ابو ایوب انصاری؟ کہتے ہیں میرا انتقال ہو جائے تو میری میت کو بھی لے کے چلو اللہ کے راستے میں, پھر جو تمہاری منزل ہو وہاں مجھے دفن کرنا. انتقال ہو گیا, ان کی وصیت پر ان کی میت کو لے کے چلے. منزل تھی استنبول, وہاں ان کو جا کے دفن کیا. یہ ان کی قربانیاں. ارے وہ وطن مدینہ کی خواہش ہے کہ موت مدینے میں آئے, وہ محبوب وطن. ارے وہ محبوب گھر جس گھر میں ارے یہاں حضور بیٹھے تھے, یہاں حضور سوئے تھے, یہاں حضور نے باتیں کی تھیں, یہاں حضور نے نماز پڑھی تھی. کتنا لگاؤ ہوگا اس گھر سے. چپے چپے پہ حضور کی نشانی ہے اس گھر میں, لیکن یہ سب قربان کر کے گئے. اس کا کیا نتیجہ؟ پورے ملک میں دین پھیل گیا, پورے ملک میں دین پھیل گیا. استنبول کے ایک عالم تھے, وہ ہم کو لے گئے زیارتیں کرانے. استنبول میں 24 صحابہ کے مزارات ہیں. سب کی زیارتیں کرتے کرتے ہم آخر میں آئے حضرت ابو ایوب انصاری کے بازار پر. تو وہ عالم کہنے لگے کہ چند سال پہلے ایک جماعت آئی ایک ملک سے, اس پہ بھی ایسے ہی ایک بڑے میاں تھے ابو ایوب انصاری کی طرح, یہاں کے بیمار ہوئے, انتقال ہو گیا. تو ان کا معاملہ قاضی کے پاس گیا کہ غیر ملکی ہے, اجنبی, اسے کہاں دفن کرنا؟ باہر کا ملک کا آدمی ہو تو حکومت کی اجازت کے بغیر نہیں دفن کر سکتے اسے. تو قاضی کے پاس معاملہ گیا کہاں دفن کرنا. تو قاضی نے, وہاں قاضی جج ہوتا ہے, پاور ہوتا ہے اسے. تو قاضی نے کیس بنایا پورا, یہ کیوں آئے؟ یہ کس لیے آئے ہمارے ملک میں؟ مال کمانے آئے, تجارت کرنے آئے, گھومنے آئے؟ پھر قاضی نے فیصلہ لکھا کہ یہ مرحوم کے معنی ان پر اللہ کی رحمت ہو, ہمارے ملک میں اس کام کے لیے آئے جس کام کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری آئے تھے. یہ قاضی لکھتا ہے. پھر قاضی نے فیصلہ لکھا کہ ان کو ابو انصاری کے قبرستان میں دفن کرو. اس قبرستان میں اب تدفین نہیں ہوتی, بند ہے, قبرستان میں تدفین بند ہے. تو قاضی نے لکھا کہ ان کو ابو ایوب انصاری کے قبرستان میں دفن کرو, کیونکہ یہ اسی کام کے لیے ابو ایوب انصاری آئے تھے, اس لیے وہاں دفن کرو. تو عالم کہنے لگے بڑے بڑے امیر وزیر تمنا کرتے ہیں کہ ہمیں اس قبرستان میں جگہ ملے, لیکن وہاں نہیں ملتی جگہ, تدفین بند ہے. کس نے قاضی کے دل میں دل ڈالا کہ یہ اجنبی مسافر کو وہاں دفن کرو؟ کس نے ڈالا بھائی؟ ہاں, یہ کام ہے برکت والا, یہ کام ہے حضور والا, ہمارا کام نہیں ہے, ہمارا کام نہیں, حضور والا کام ہے. میں ابھی 4 بر اعظموں کا سفر کر کے آیا ہوں 4 مہینے میں. 4 مہینے میں 4 بر اعظم, آسٹریلیا, یورپ, کینیڈا, امریکہ. 4 مہینے میں ویل چیئر, دیکھو میری ویل چیئر دیکھے نہیں تمہیں؟ تو 4 مہینوں میں 4 بر اعظم کا سفر کر کے آیا ہوں. اللہ نے ساری دنیا میں تبلیغ کا کام چلایا, کام کرنے والے اللہ نے کھڑے کیے جو اس دین کے کام کو کر رہے ہیں. شروع کیسے ہوا؟ ہم آسٹریلیا گئے
تو آسٹریلیا میں تبلیغ شروع ہوئی ریلوے پلیٹ فارم سے. تبلیغ کا کام کہاں سے شروع ہوا؟ کہاں سے؟ کیونکہ وہاں کوئی مسجد نہیں تھی. ہمارے بنگلور کے حاجی احمد حسین ہمارے ذمہ داروں میں تھے، انتقال ہو گیا، اللہ ان کے درجے بلند کرے. وہ جماعت لے کے گئے سڈنی، آسٹریلیا کا بڑا شہر جیسے ہمارا بمبئی دلی ہے، وہاں گئے. ایک بھی پورے شہر میں ایک نہیں. تو وہ اسلامک سینٹر تھا، اس میں ٹھہرے. وہ اسلامک سینٹر جمعہ کو کھلتا تھا، اور وہاں جو ایمبیسیاں ہیں دنیا کے ملکوں کی، ان میں جو مسلمان کام کرتے ہیں وہ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے تھے. پھر بند ہو گیا تو پھر آئندہ جمعہ. کوئی اور سر چھپانے کی جگہ نہیں تھی تو جماعت وہاں ٹھہری. کوئی آتا نہیں، کوئی جاتا نہیں، کس سے ملنا معلوم نہیں، کوئی رہبر نہیں، کوئی اتا پتہ نہیں. جمعہ کو کچھ لوگ آتے ہیں، وہ بھی بیٹھنے تیار نہیں. حضرت ہمارا ڈیوٹی کا ٹائم ہے، جلدی جانا ہے. تو جماعت تنگ آ گئی. دیکھو دین کا کام اسی طرح قسم پرسی میں، بے کسی میں، بے بسی میں شروع ہوتا ہے. گھبراؤ مت، گھبراؤ مت، اسی طرح شروع ہوتا ہے. تو جماعت تنگ آ گئی، کہنے لگے امیر صاحب چلو کسی اور ملک میں جائیں گے، یہاں تبلیغ کا کام نہیں ہو سکتا. ارے کوئی ملے تو کریں گے نا. کوئی ملتا نہیں، کس کے پاس جانا معلوم نہیں. ہفتے کو آتے ہیں کچھ لوگ، یہاں تبلیغ نہیں ہو سکتی، چلو کسی اور ملک میں جائیں گے. لیکن استقامت والے ہوتے ہیں جن سے اللہ کام لیتا ہے، جن کے اندر استقامت ہوتی ہے ان سے اللہ کام لیتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک ترکیب میری سمجھ میں آتی ہے. امیر صاحب نے اپنی جماعت کو سمجھایا کہ دیکھو ایک ترکیب میری سمجھ میں آتی ہے. وہ یہ ہے کہ یہ سامنے ریلوے اسٹیشن ہے، وہ جو سٹی کے اندر جو ٹرین چلتی ہے، جیسے بنگلور میں ہے نا میٹرو ٹرین جو سٹی میں چلتی ہے، تو اس کا اسٹیشن ہے جو پورے سڈنی میں پھرتی ہے ٹرین. تو کل سے وہاں جا کے پلیٹ فارم پر چادر بچھا کے بیٹھ جائیں گے. وہاں تو صاف ستھرا ہوتا ہے، سب صاف ستھرا ہوتا ہے، کوئی محل گندگی نہیں ہوتی. تو چادر بچھا کے بیٹھ جائیں گے، تعلیم کریں گے. جب کوئی ٹرین آ کے رکے گی تو کتاب بند کر کے ایک ایک آدمی ایک ایک ڈبے کے سامنے کھڑا ہو جائے گا. اور جو ڈبوں میں سے اتریں گے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے زور سے کہیں گے السلام علیکم. اگر وہ مسلمان ہوا تو کیا کرے گا؟ کیا کرے گا بھائی؟ وہ جواب دے گا وعلیکم السلام. اسی کو پکڑ لیں گے، اسی کو پکڑ لیں گے. ہاں بھائی تیرے سے ملنے ہم ہندوستان سے آئے ہیں، تیرے سے ملنے آئے ہیں ہندوستان سے، تجھ سے بات کرنے آئے ہیں. اسے بھی لا کے وہیں بٹھا لیں گے چادر پہ. تو دوسرے دن سے ایسے شروع کیا انہوں نے. ناشتہ کر کے چلے گئے، پلیٹ فارم پر چادر بچھائی، تعلیم شروع کر دی. ٹرین آئی تو تعلیم روک کے، پہلے سے طے تھا کہ ایک ڈبوں میں بکھریں گے، اور جو آیا اس کی آنکھوں میں ڈال کے آنکھیں، اس کو کہا السلام علیکم. اور وہ مسلمان ہوا تو اس نے جواب دیا، اسی کو پکڑ لیا. بھائی تیرے سے بات کرنے کے لیے ہم ہندوستان سے آئے ہیں، تجھے ملنے آئے ہیں ہندوستان سے، آپ تھوڑی دیر یہاں بیٹھ ہمارے پاس، تیرے سے بات کریں گے. یہاں سے شروع ہوئی تبلیغ. اس میں کچھ لوگ ملے ان کو، پھر کچھ کام شروع ہوا. اور ابھی ہم ہو کے آئے ہیں وہاں 150 پر 4 مسجدیں ہیں سڈنی میں. کتنی مسجد ہیں؟ ارے بولو جی کتنی؟ 150 پر 4. پہلے کتنی تھی؟ پہلے کتنی تھی؟ ایک بھی نہیں. اب وہ اسلامک سینٹر بھی مسجد بن گئی. 150 پر 4 مسجد ہیں.
میں مختصر بولتا ہوں. 4 مہینے کی کارگزاری ہے، تم نہ 40 منٹ میں کیسا بولنا. پھر ہم گئے یورپ، پرتگال. یہ گوا ہے نا، گوا، اس پر پرتگال کی حکومت تھی. پہلے عادل شاہی حکومت تھی گوا میں. تمہاری عادل شاہی، تمہاری عادل شاہی حکومت کا پورٹ تھا گوا. آج بھی عادل شاہی حکومت کا جو گورنر تھا اس کی بلڈنگ ہے وہاں آثار قدیمہ میں، بڑی خوبصورت ہے. تو وہاں حکومت ہوئی پھر پرتگال کی. وہاں ہم گئے، وہاں اجتماع ہوا. یورپ کے 28 ملکوں کے لوگ جمع ہوئے. کہتے یورپ کے، بیجاپور کے نوے کوسے ذرا تمہارے ضلع بولو. بیجاپور کے، ہاں تعلقے بولو. چڑچان، تالیکوٹ، مدے بہاڑ، یہ نوے ملک یورپ کے. فرانس، جرمنی، ہالینڈ، سوئٹزرلینڈ، اٹالی، 28 ملک. اللہ کا کرم ہے، وہاں سب جگہ تبلیغ کا کام چل رہا ہے. وہاں تبلیغ کے کام کرنے والے مسجد وار جماعتیں یہاں جمع ہوئی ہیں. کی مسجد وار جماعتیں جمع ہوئی. جیسے آپ لوگوں نے زور سے پہلے کارگزاری سنائی، انہوں نے اپنی کارگزاری سنائی 28 ملکوں نے، کہ ان کے ملکوں میں کیسے تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، وہ کیسے کام کر رہے ہیں تبلیغ کا. عزائم کیے، ارادے کیے کہ ہمیں اللہ نے ملکوں سے لا کر یورپ دین پر بسایا ہے اور یہاں ہمیں دین کے کام میں لگایا ہے، یہاں ہم دین کا کام کریں گے. عزائم کر کے گئے. پھر وہاں سے ہم گئے کینیڈا. کینیڈا میں 10,000 کا مجمع تھا. 10,000. ان ملکوں میں 10,000 کوئی معمولی بات نہیں ہے. ارے 10 آدمی نہیں جمع ہوتے تھے. 10 آدمی نہیں جمع ہوتے تھے. نیو یارک میں اجتماع تھا. آج سے 44 سال پہلے وہاں پہلا اجتماع ہوا. 1980 میں پہلا اجتماع. کتنے سال ہوئے؟ موبائل میں دیکھو حساب. کتنے سال ہوئے جی؟ 40 پر 4 سال. پہلا اجتماع 40-50 سال پہلے. ہماری جماعت وہاں 4 مہینے رہی. پورا ہفتہ کام کرتے تھے تو 5-7 آدمی آتے تھے. جس کو ملا وہ کہتا تھا ویلکم آن سنڈے. اور 5-7 آدمی آ گئے تو ہم سمجھتے بڑی تبلیغ ہو گئی. اور آج اجتماع ہوا ہے تو 7,000. کتنے؟ ارے کتنے بھائی؟ 7 نہیں آتے تھے، آج کتنے ہیں؟ 7,000. فضا بدلی ہے. اللہ نے ہر جگہ دین کا کام کرنے والے پیدا کر دیے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ، خوش نصیب جن سے اللہ دین کا کام لے. ایک جماعت آئی تھی مکہ مکرمہ سے وہاں اجتماع میں. اس میں ہمارے ایک ذمہ دار ساتھی ہیں وہاں، وہ ان کا بیٹا بھی ساتھ تھا. ان کے بڑی عمر کا بیٹا ہے. اس نے آ کے کہا کہ میں آج اذان میں دوں گا. تو اس نے مغرب کی اذان دی. ہمیں ایسا لگا گویا ہم مکہ پہنچ گئے. اس نے مکے کی اذان دی. مکے کی موبائل میں ہے نہیں تمہارے؟ ارے نہیں ہے، یہ لائیو اذان ہی ہے. اس نے اذان دی. ہمیں ایسا لگا کہ ہم مکہ پہنچ گئے. ایسی پیاری مکے کی اذان. کہاں؟ ارے کہاں جی؟ نیو یارک میں. کہاں کی اذان؟ مکے کی اذان. تو اللہ نے اس طرح دین کا کام دنیا میں چلایا ہے. اکثر ان اجتماعات میں ذمہ دار انتظام کرنے والے ہمارے جوان جو ہمارے ملکوں سے پڑھ کر گئے، اور خاص کر انجینئرنگ کے طلبہ
جو انجینئرنگ کی ڈگریاں لے کر یہاں سے گئے، یہاں بھی وہ تبلیغ میں جڑے، اور وہاں جا کے اللہ نے ان کو مسجدوں سے جوڑا، ان کے ذریعے مسجدیں آباد ہمارے نوجوانوں سے جو یہاں پڑھ کے گئے، وہاں جا کے انہوں نے اعلیٰ ڈگریاں لیں، ایڈوانسڈ کورسز کیے، پھر وہاں ان کو بڑی بڑی اچھی نوکریاں ملی، دنیا کی تلاش میں بیٹر جاب، بیٹر اپرچونٹی، بیٹر سیلری، بیٹر، اور اللہ کے کام میں لگایا، ان کو دین کے کام کا ذمہ دار بنایا۔ وہ نوجوان آج دین کا کام کر رہے ہیں۔ ایک نوجوان سے میں نے پوچھا تو کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا میں کمپیوٹر انجینئر ہوں۔ بھائی تم کیا کرتے ہو؟ میں پروجیکٹ مینیجر ہوں۔ تم کیا کرتے ہو؟ وہاں ایک کار کی کمپنیاں ہیں ڈیٹرائٹ شہر میں، کار کا شہر ہے وہ، دنیا کی سب سے پہلی فورڈ کار اس کی کمپنی ڈیٹرائٹ میں ہی ہے۔ تو اس نوجوان سے میں نے کہا تو کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ الیکٹرک سے چلنے والی کار ڈیزائن کرتا ہوں۔ یہ لو دیکھے تو موزن سب کس کا دکھتا انہیں، دیکھے تو کیسے جس سے ٹوپی، جبہ، داڑھی، دیکھے تو موزن سب کس کا دکھتا ہے۔ تو کیا بات تو الیکٹرک سے چلنے والی کار ڈیزائن کرتا کہتے ہیں فورڈ کمپنی میں۔ اللہ ان کے ہاتھ کام لے رہا ہے، خوش نصیب جن سے دین کا کام اللہ لے لے۔ 4 اجتماع ہوئے امریکہ میں، 4 کینیڈا میں الگ، ایک اجتماع ہوا شکاگو، وہاں کا بڑا شہر ہے اور وہاں بڑے جرائم ہیں، گینگز لڑتے ہیں وہ افرو امریکنز کے۔ وہاں ہمارے کچھ لوگ جا کر کے انہوں نے ایک محلہ بسایا، ہمارے لوگوں نے جا کے محلہ بسایا، اور وہ بڑھتے وہ محلہ بڑا ہو گیا، اچھا خاصا بڑا محلہ ہو گیا۔ پھر وہاں ایک چاروں طرف کالے امریکن ہیں، وہاں بڑی لوٹ مار ہوتی ہے۔ تو ایک کمپنی تھی وہاں بڑی، تو ان کو وہ لوگوں نے بتایا دیکھو یہاں سے چلے جاؤ ورنہ یہاں تمہارا خیر نہیں۔ تو انہوں نے وہ جگہ بیچ دی اور وہ محلے کے مسلمانوں نے خرید لی۔ اس سے بڑا حال ہے یہ جو تمہارا شادی محل ہے، اس سے بڑا حال ہے ایئر کنڈیشن ہال، وہ ان لوگوں نے خریدا، اسی میں اجتماع کیا، 3500 کا مجمع اس میں آ گیا۔ اس کے ساتھ بہت بڑی پارکنگ کی جگہ ہے، بہت بڑی، وہ خالی کر کے انہوں نے وہاں بھی بنجوے کو ٹھہرایا، کھانا کھلایا۔ اس کے بازو میں ایک سکول ہے، وہ یہی لوگ چلاتے ہیں ہمارے مسلمان بھائی۔ میں وہ اسکول کے ذمہ دار سے بات کر رہا تھا، وہ کہنے لگے کہ ہمارے اسکول میں 18 ملکوں کے بچے پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں 18 ملکوں کے بچے پڑھتے ہیں اور سب غریب ہیں، افرو امریکن غریب ہوتے ہیں۔ وہ امریکہ میں سب مالدار نہیں ہیں، بہت غربت ہے وہاں بھی۔ تو یہ سب غریبوں کے بچے ہیں، چاروں طرف رہتے ہیں اور یہاں کے پڑھتے ہیں، 1 پیسے کی فیس نہیں دیتے۔ ارے کھانے کو نہیں ہے، وہ فیس کہاں سے دیں گے؟ ہم ان کو پڑھاتے ہیں، ہم چندے کر کے ان کے خرچے پورے کرتے ہیں۔ پہلے ہمارے بچے غیروں کے اسکولوں میں پڑھتے تھے، اب اللہ کا شکر ہے کہ غیروں کے بچے بولو جی ہمارے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں۔ لڑکوں کو مرد پڑھاتے ہیں، لڑکیوں کو عورتیں پڑھاتی ہیں، لڑکوں کی کلاس الگ، لڑکیوں کی کلاس الگ۔ دینیات کا سبق بھی پڑھاتے ہیں مسلمان بچوں کو، جو پڑھنا چاہے پڑھے، جو نہیں پڑھنا چاہے اسے وہ پیریڈ فری کر دیتے ہیں۔ یہی آسٹریلیا میں میلبورن شہر میں ایک بڑا اسکول ہمارے لوگوں نے قائم کیا۔ وہاں اسکول تو ضروری ہے، اس کے ساتھ دینیات بھی ہے، دینی علوم بھی ہیں۔
تو وہاں بھی لڑکے الگ لڑکیاں الگ، لڑکوں کو مرد پڑھاتے ہیں، لڑکیوں کو عورتیں پڑھاتی ہیں. تو وہاں کی حکومت نے کہا یہ ہمارے طریقے کے خلاف ہے، ہمارے کے خلاف ہے، لڑکے الگ لڑکیاں الگ، ہمارا کو ایجوکیشن ہوتا ہے، اس لیے ہم تم کو گرانٹ نہیں دیں گے. انہوں نے کہا نہیں دیتے تو اپنے پاس رکھو، ہم چندہ کر کے چلائیں گے. 2 سال کے بعد حکومت نے معافی مانگی کہ تمہارا اسکول پورے میلبورن میں نمبر 1 ہے، اس لیے ہم 2 سال کا جو گرانٹ روکا تھا وہ دیتے ہیں اور گرانٹ دیں گے. یہاں سرا خراب ہوئی، کوئی ایجوکیشن رہنا کہتے ہیں. امریکہ میں نہیں، یا آسٹریلیا میں نہیں. تو بھائیو اللہ کا شکر ہے کہ آج ایک دین کی فضا بن رہی ہے، دین کا ماحول بن رہا ہے، دینی فضا بن. اچھا اور ایک بات سنو، ایک تو یہ بولا نہیں میں کیا 18 ملکوں کے بچے وہاں پڑھ رہے ہیں اور دینیات کا سبق ہے، اسکول کی تعلیم ہے، اس کے ساتھ دینیات کا سبق ہے. جو پڑھنا چاہے آ کے پڑھے، غیر مسلم ہیں نہیں پڑھنا چاہتے تو کوئی زبردستی نہیں ہے. عجیب بات یہ کہ اجتماع میں عورتوں نے یہ کہا کہ تبلیغ مردوں کے لیے ہی ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. تم لوگ اجتماع کر رہے ہو، ہمارا کیا حصہ ہے تمہارے اجتماع میں؟ تو عورتوں نے یہ پیغام بھیجا کہ ہم گھروں سے روٹیاں پکا کے عورتوں نے پیغام بھیجا وہاں کہ ہم گھروں سے روٹیاں پکا کے بھیجیں گی. تو پورے اجتماع کے لیے روٹیاں گھروں سے پک کے آتی تھی. وہ بتایا نا میں نے، چاروں طرف گھر ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں عورتیں روٹیاں بھیجتی تھی، روٹیاں پکا پکا کے. تو پورے اجتماع کی روٹیاں وہ گھروں سے آتی تھی. سالن تم پکا لو، روٹی ہم بھیجیں گے. آج تک کبتی بھی بیجاپور میں ہوا ہے؟ ارے بولو جو ہوا ہے کیا؟ یہاں سے بھیجے تو ہمارا بھائی کہاں اور کھا لیتی. برکت کا کھانا، برکت کا کھانا. اجتماع کا یہاں کھا جاتی، وہاں جو ہے گھروں سے روٹیاں پک پک کے آئی. پورے اجتماع کے لیے روٹیاں گھروں سے پک کے آئی. کہاں؟ ارے کہاں جی؟ امریکہ میں. اللہ نے فضا بنائی ہے، ماحول بنایا ہے. عورتوں کی جماعتیں جاتی ہیں، اللہ کا شکر ہے. 3 دن 10 دن چلا ملکوں میں ان کی جماعتیں عورتوں کی جا رہی ہیں. اس لیے بھائیو نیت کرو، ارادے کرو کہ اللہ نے یہ کام مبارک دیا، ہماری خوش نصیبی اس میں اللہ نے ہمیں لگایا، موت تک اسے کرنا ہے انشاءاللہ. ایک پیغام جو میں نے وہاں ان بر اعظموں میں دیا، میں وہ پیغام آپ کو بھی دیتا ہوں. وہ جو پیغام میں نے سب جگہ دیا، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، یورپ میں، وہی پیغام میں آپ کو بھی دیتا ہوں. وہ پیغام ہے تبلیغ کا پیغام کہ بھائیو ہر چیز کے 10 حصے کرو، ہر چیز کے 10 حصے کرو، ایک حصہ دین کے لیے لگا دو. کیا کرو؟ بولو بھائی. ہر چیز کے 10 حصے کرو، ایک حصہ دین کے لیے لگاؤ. ارے 9 حصے تمہاری دنیا کے لیے، تمہاری ضرورتوں کے لیے، کاروبار، دھندا، بیوی، بچے، دنیا کی ضرورتوں کے لیے 9 حصے. لیکن بھائیو کم سے کم ایک حصہ 10 میں کا ایک نکال کر کیا کرو بھائی؟ دین کے کام میں لگاؤ. ابھی ظہر کے پہلے آپ کو سمجھایا گیا کہ روزانہ تعلیم کرنا، روزانہ مشورہ کرنا، روزانہ 2.5 گھنٹے لگا کر گھر گھر جا کے ملاقاتیں کرنا، ہفتے کے 2 گشت کرنا، یہ روزانہ کا کام. مہینے 3 دن لگانا، یہ مہینے کا کام. سال کا چلا لگانا، یہ سال کا کام. کیا ارے تو کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟
اب تم یہاں سے گئے تو لوگ پوچھیں گے کہ بھئی بیجاپور میں کیا ہوا تھا؟ ارے بڑا اچھا ہوا. کیا ہوا؟ اجتماع ہوا مسجد وار جماعتوں کا. کیا ہوا؟ اچھے بیانات ہوئے. کیا ہوا؟ انہوں نے کیا پیغام دیا؟ کیا پیغام دیا؟ ارے کیا پیغام ہے، کیا میسج ہے؟ بول رہا نہیں، اچھا ہوا کر کو حجت کرتی. یہ خالی دل دماغ جا رہے ہیں، خالی دل خالی دماغ. بھائیو میں 3 پیغام دیتا ہوں روزانہ، بولو، ماہانہ، سالانہ. کیا کیا بولو؟ یہ تبلیغ ہے. اتنی تبلیغ کتنی آسان ہے. روزانہ کا 10واں 2.5 گھنٹے، 24 گھنٹے کا 10واں 2.5 گھنٹے، مہینے کا 10واں 3 دن، سال کا 10واں 40 دن. اتنی تبلیغ ہے. کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ 10 ملیں گے. کیا ملے گا؟ 1 کے 10 ملیں گے. بڑے بڑے شو روموں میں وہ لکھ کر رہتے ہیں بائی 1 get 1 free. ہے تو بھرے؟ ہاں نہیں ہے، نہیں ہے کہ جی کیا بائی 1 get 1 free؟ ویسا کہ تو کیا 1 خریدے تو 1 فری. ارے اللہ میاں بولتا ہے 1 خریدے تو 9 فری. کیا بولتا ہے؟ 1 خریدے تو 9 فری. کوئی ہے دینے والا ایسا؟ ارے کوئی دنیا میں 10 دے دے. اللہ کہتا ہے 1 خریدو 10 فری. 10واں لگاؤ. روزانہ 24 گھنٹے کا 10واں 2.5 گھنٹے، مہینے کا 10واں 3 دن، سال کا 10واں 40 دن. کیا ملے گا؟ ملے گا روزانہ 2.5 گھنٹے لگائے، ثواب ملے گا پورا دن تبلیغ میں لگانے کا. حالانکہ 10 میں کا 1 لگائے، ثواب ملے گا پورا دن لگانے کا. مہینے میں 10واں لگایا 3 دن، ثواب ملے گا گویا پورا مہینہ تبلیغ میں پھرا. چلا ملے گا گویا پورا سال تبلیغ میں پھرتا رہا. باقی سب کرے سو فری. جو دنیا پر لگایا اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے. دنیا بے وفا ہے، بے وفا دنیا. آج تک کسی کا بدلہ دنیا نے دیا نہیں، تم کو مجھ کو بھی نہیں دے گی. اس لیے تبلیغ والے کہتے ہیں سب کچھ دنیا پر مت لگا. ارے زندگی، طاقت لگا دی، صلاحیت دی، عقل لگا دی، سمجھ لگا دی، سب دنیا دیا تو دنیا سے خالی ہاتھ جائے گا. جیسے سکندر دنیا سے خالی ہاتھ گیا، اس نے کہا میرے کفن کے دنیا دیکھے کہ اتنی بڑی دنیا فتح کرنے والا وہ کیا لے جا رہا ہے. تو شاعر نے کہا لایا تھا کیا سکندر، دنیا سے لے گیا کیا، تھے دونوں ہاتھ خالی باہر کفن سے نکلے. سب کچھ دنیا پر مت لگاؤ، یہ تبلیغ کا پیغام ہے. میں نے کہا یہ 4 بر اعظموں میں ہم نے یہی میسج دیا ہے کہ بھائیو اپنے آپ احسان کرو، اپنے آپ پر. دین پر کسی کا احسان نہیں. کیا کہ کم سے کم 10واں حصہ دین کے لیے لگاؤ. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سب کچھ دنیا کے لیے لگا دیا، زندگی لگا دی دنیا کے لیے، جوانی کھپا دنیا کے لیے، عقل سمجھ جو کچھ اللہ کی دی سب دنیا کے لیے لگا دی، جوانی دنیا کے لیے، اور ہاتھ چلا گیا. کیونکہ دنیا بے وفا ہے. جو محنت کی وہاں یہاں رہ گئی اور یہ چلے گیا خبر میں. دین کے لیے لگائیں گے اللہ، موت پر 1 کے 10 ملیں گے. گویا پوری زندگی دعوت کے کام میں لگائی ہے. یہ خالی نہیں رہنا چاہیے. یہ خانہ ہمارے نامہ اعمال کا خالی نہیں ہونا چاہیے. یہ پیغام ہے. کیا پیغام ہے بولو؟
ارے کیا پیغام ہے بولو؟ روزانہ روزانہ بولو، ماہانہ سالانہ، روزانہ کہتا ہے 2.5 گھنٹے کیا کرنا سمجھایا گیا ہے. نہیں کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ تو ان کو جو ملے گا تمہیں بھی ملے گا. ماہانہ 3 دن، سالانہ 40 دن. اللہ ہمت دے، 4 مہینے لگاؤ، ملکوں میں جاؤ، پیدل جماعتوں میں پھرو، یہ بھی کرو وہ بھی کرو، مستورات کو لے کے جاؤ، گھروں کے اندر دین آئے گا. دین کی جب گھروں میں دین آئے گا، اس کے لیے اپنی مستورات کو بھی لے کے اللہ کے راستے میں جاؤ. ٹھیک ہے بھائی، کریں گے سب انشاءاللہ. کیا جان نہیں ہے انشاءاللہ میں؟ کھانا نہ کو طاقتش نہیں ہے. کل سے بھوکے ہی، دیکھو کل سے بھوکے ہے، تو کریں گے نا سب انشاءاللہ. خالی نہیں رہنا چاہیے. روزانہ 2.5 گھنٹے، ماہانہ 3 دن، سالانہ چلا. اللہ ہمت دے، توفیق دے. 4 مہینے ملکوں میں بھی جانا، پیدل جماعتوں میں بھی پھرنا. تو کون کون جلد سے جلد 4 مہینے لگانے کے لیے تیار ہے؟ ارے کھڑا ہو جاؤ.